علماء کرام منبر نور پر بیٹھے ہوئے ہیں. شاعر اسلام جناب ندیم رضا فیضی جھارکھنڈ اور بداہی مصطفیٰ جناب محترم ساجد رضا یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں. نعت کا یہ شعر آپ حضرات سماعت کر لیں کہ جانا تو اس نے خوب ہے مانا تو ہے نہیں. سبحان اللہ کہہ دیں آپ نے. بہت مشکل کام ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے شعر پڑھنا, بہت آسان کام ہے وہاں بیٹھ کے سبحان اللہ کہنا. جانا تو اس نے خوب ہے مانا تو ہے نہیں, جانا تو اس نے خوب ہے مانا تو ہے نہیں, دانا ہے وہ نبی کا دیوانہ تو ہے نہیں, نعت رسول پاک کی دولت ہے میرے پاس اب اس سے بڑھ کے اور خزانہ تو ہے نہیں. نعت رسول پاک کی دولت ہے میرے پاس اب اس سے بڑھ کے اور خزانہ تو ہے نہیں. آنے والے شعر کو سننے کے بعد سبحان اللہ کہہ دیجئے گا, چاہے خاموش بیٹھے رہیے گا, لیکن آنے والے شعراء کرام کا استقبال سبحان اللہ کے ساتھ ساتھ ضرور ہونا چاہیے. میں تو پریشانی جھیلنے کا ہادی ہوں, ہمیشہ دشمن جا کی نگہبانی میں رہنا ہے, جہاں گلیال رہتے ہیں اسی پانی میں رہنا ہے, ایسے ماحول کی میں پیداوار ہوں. جانا تو اس نے خوب ہے مانا تو ہے نہیں, دانا ہے وہ نبی کا دیوانہ تو ہے نہیں, اس بار اپنے گھر سے نکلنا ہے سوچ کر واپس نبی کے شہر سے آنا تو ہے نہیں. اس بار اپنے گھر سے نکلنا ہے سوچ کر واپس نبی کے شہر سے آنا تو ہے نہیں. اب بھی حسینیت کا ہے باقی وہی مزاج, کٹ جائے سر بلا سے جھکانا تو ہے نہیں, کٹ جائے سر بلا سے جھکانا تو ہے نہیں. اب بھی حسینیت کا ہے باقی وہی مزاج, کٹ جائے سر بلا سے جھکانا تو ہے نہیں. ادب کے ساتھ نعت کے شعر پڑھنے کے لیے جناب مولوی عبدالرب صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں, نعتیہ نغموں سے ہم تمامی سامعین کو نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا صفینا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات, سب سے پہلے چند اشعار اعلی حضرت کے پیش کر رہا ہوں, دعا کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ, ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ, تیرے چہرے نور فدا کی قسم, شمس ضحیٰ, تیرے چہرے نور فضا کی قسم, قسم شب تارے میں راز یہ تھا, قسم شب تارے میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف طوطا کی قسم, قسم شب تارے میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف طوطا کی قسم. یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں, دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ قسم شب تارے میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف طوطا کی قسم, کہ وہ خدا نے مرتبہ تجھے کو دیا, کہ وہ خدا نے مرتبہ
دن کھائی شاہ کے کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شعر و کلام بقا کی قسم کے کلام مجید کھائی شاہ تیرے شعر و کلام بقا کی قسم کہ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شعر و کلام بقا کی قسم قسم شب تارے میں راز یہ تھا کہ حبیب کے زلف طوطا کی قسم اور حضرات محترم بہت ہی پیارا شعر یہ بھی دے رہا ہوں دعا کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں قسم شب تارے میں راز یہ تھا کہ حبیب کے زلف طوطا کی قسم کہ تیرے خلق کو اپنے غدیم کہا تیرے خلق کو اپنے غدیم کہا تیرے خلق کو اپنے جمیل کیا تیرے خلق کو اپنے عظیم کہا تیرے خلق کو اپنے جمیل کیا کوئی تجھے سا ہوگا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھے سا ہوگا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و عطا کی قسم کوئی تجھے سا ہوگا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و عطا کی قسم اور حضرات زندہ باد مقطع پیش کر رہا ہوں دعا کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ قسم شب تارے میں راز یہ تھا کہ حبیب کے زلف طوطا کی قسم کہ یہی کہتی ہے بولے بولے باغ جنا کہ یہی کہتی ہے بولے بولے باغ جنا کے رضا کی طرح کوئی شہر بیان
اللہ صلی اللہ سیدنا صفینا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند اشعار پیش کر رہا ہوں، دعا کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد۔ اے حبیب خدا، اے حبیب خدا تیرے جلوے ہر نظر میں سمائے ہوئے ہیں۔ اے حبیب خدا تیرے جلوے ہر نظر میں سمائے ہوئے اے حبیب خدا، اے حبیب خدا، اے حبیب خدا تیرے جلوے ہر نظر میں سمائے ہوئے ہیں کہ اے حبیب خدا تیرے جلوے نظر میں سمائے ہوئے ہیں، روے روشن روے روشن روے روشن کتابانیوں میں چاند و سورج نہائے ہوئے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ روشن کتابانیوں میں چاند و سورج نہائے ہوئے ہیں۔ اور بہت ہی پیارا شعر پیش کر رہا ہوں، دعا کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ زندہ باد۔ کہ موسم گل کی رعنائیوں سے کہتی ہے یہ گلوں کی لطافت، موسم گل کی رعنائیوں سے کہتی ہے یہ گلوں کی لطافت، کہ موسم گل کی رعنائیوں سے کہتی ہے یہ گلوں کی لطافت، کہ گسوے پاک احمد کے صدقے یہ چمن لہلہائے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد بھائی، ماشاءاللہ کہ احمد کے صدقے یہ چمن لہلہائے ہوئے ہیں، روے روشن کتابانیوں میں چاند و سورج نہائے ہوئے ہیں، اور ماہ و انجم میں ان کا تفاوت ہے، گلشن و گل ہے ان کا تصدق ہے، کہ ماہ و انجم میں ان کا تفاوت، ماہ و انجم میں ان کا تفاوت، گلشن و گل ہے ان کا تصدق، کہ ان کے بوے ان کے بوے ان کے بوے ان کے بوے پسینہ کی خاطر پھول دامن پسارے ہوئے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ان کے بوے ان کے بوے ان کے بوے پسینہ کی خاطر پھول دامن پسارے ہوئے ہیں، اور ایک پل میں وہ پہنچے فلک پر، ایک پل میں وہ پہنچے فلک پر، جن کا کلمہ پڑھے ماہ و اختر، کہ ایک پل میں وہ پہنچے فلک پر، جن کا کلمہ پڑھے ماہ و اختر، جن کے طلبوں سے مس ہو کے اکثر
جن کے طلبوں جن کے طلبوں جن کے طلبوں سے مسح ہو کے اگ سے سنگ ریزے بھی تارے ہوئے مسح ہو کے اگ سے سنگ ریزے بھی تارے ہوئے ہیں۔ اور بہت ہی پیارا شعر پیش کر رہا ہوں، دعا کے ساتھ ملاحظہ فرمائے کہ مٹ نہ جائے مسلمان بچا لو اپنے مرتد سے ہم کو دعا دو، مٹ نہ جائے مسلمان بچا لو اپنے مرتد سے ہم کو دعا دو، کہ مٹ نہ جائے مسلمان بچا لو مٹ نہ جائے مسلمان بچا لو اپنے مرتد سے ہم کو دعا دو، یا نبی ہم گنہگار امت آپ سے لو لگائے ہوئے، یا نبی ہم گنہگار امت آپ سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں، دعا کے ساتھ ملاحظہ فرمائے کہ روح روشن کی تابانیوں میں چاند و سورج نہائے ہوئے ہیں، اور قادری سب ہے جنت کا سامان بن کے امن و امان کا گلستان، قادری سب ہے جنت کا سامان بن کے امن و امان کا گلستان، کہ قادری سب ہے جنت کا سامان بن کے امن و امان کا گلستان، جو بھی احکام میں دین الہی مصطفیٰ کے بتائے ہوئے ہیں، جو بھی احکام میں دین الہی مصطفیٰ کے بتائے ہوئے ہیں، روح روشن کی تابانیوں میں چاند و سورج نہائے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ شاہ طیبہ کا ثناگر ہے زمانہ سارا، شاہ طیبہ کا ثناگر ہے زمانہ سارا، محو توصیف پیمبر ہے زمانہ سارا، ایک حسین پھول کھلا شاخ بنو ہاشم پر جس کی خوشبو سے معطر ہے زمانہ سارا، ایک حسین پھول کھلا شاخ بنو ہاشم پر جس کی خوشبو سے معطر ہے زمانہ سارا۔ بہت سلیقے سے جناب مولوی عبدالرب صاحب محمد آبادی نعت کے اشعار پیش کر رہے تھے۔ آج کی محفل اس حیثیت کی محفل ہے کہ شاعر کرام کو پڑھنا بہت مشکل پڑ سکتا ہے، آپ اپنا نقصان کرنے جا رہے ہیں، آپ دور سے شعراء کرام آئے ہیں، وہ یہاں سے چلے جائیں گے، کیسٹ بجا کر آپ کا نقصان ہو جائے گا، ان کے اندر جو مال ہے اس کو نکالنے کے لیے سبحان اللہ کی آواز یہاں تک پہنچانی ہوگی۔ میرا کام ہے آپ کو خبردار کر دینا، مجھے تو اپنی بھی حیثیت خطرے میں عزت خطرے میں لگ رہی ہے آج، ورنہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایک بڑھیا روڈ پر گر گئی، ایک جوان آدمی اسے اٹھانے کے لیے پہنچا، ایک جوان آدمی اس کو اٹھانے کے لیے پہنچا، اٹھایا، بڑھیا نے دعا دیا، مالک جس نے مجھے اٹھایا ہے تو اس کو اٹھا لے،
میں زیادہ کوشش کرنے لگا جلسے کو اٹھانے کے لیے تو کئی لوگ مجھ کو دنیا سے اٹھ جانے کی دعائیں میرے بارے میں کرنے لگیں گے. بس محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیں آپ ہاتھ کو اٹھا کے.